ہم تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں, ڈگریوں کی برمار ہوتی ہے, ایم بی اے پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, کسی کے پاس 18 سال کی تعلیم, کسی کے پاس تعلیم جو سی ہے وہ 20 سال کی, کسی کی تعلیم 24 کی, کسی کی 22 کی, لیکن اصل ہنر جسے زندگی گزارنے کا ہنر کہا جاتا ہے وہ ہم میں نہیں آتا. آج کا سیشن اس عنوان سے کہ تعلیم تو یونیورسٹی دے گی, اس پہ کوئی شک نہیں, اعتراض نہیں, آخر وہ مسنگ ایلیمنٹ کون سا ہے. ٹاپک کو اگر میں آپ خود سے کوئی نام دینا چاہوں تو اس کا نام بنے گا مسنگ ایلیمنٹ. وہ مسنگ ایلیمنٹ کون سا ہے جو مسنگ ایلیمنٹ بلب میں, ایک بلب میں اب تو ویسے سارا ایل ای ڈیز اور وہ کلچر آ گیا ہے, سب چیزیں جو سی ہیں سی او بیز اور نئی لائٹوں کا سارا کلچر آ گیا نا, ایس ایم ڈیز پہ چلا گیا. پہلے تھا بلب, اور بلب میں ایک فلمنٹ لگا ہوا ایلیمنٹ, اور وہ ایلیمنٹ جو سا وہ دہکتا تھا تو روشنی ہوتی, اور جیسے کہتے تھے بلب فیوز ہو گیا. ابھی بھی گھروں میں کہیں پر وہ 100 واٹ کا بلب لگا ہوتا ہے, تو وہ 100 واٹ کا یلو والا بلب جو سا اس فیوز ہو جاتا ہے, تو دیکھیں ایلیمنٹ اڑ جاتا ہے اس میں. تو وہ ایلیمنٹ اڑا ہوا بلب مکمل ہے, بلکہ بڑا مزہ آتا ہے مارنے میں, ہاتھ کی آواز آتی ہے, بلب لے کے میں کھا مارا, کہتا ہے بلب توڑ دیا, کہتا ہے ایلیمنٹ نہیں تھا. پتہ لگائیے کہ وہ جو ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کا اگر وزن کیا جائے تو شاید چند گرام بنے گا, اس کی اگر شکل دیکھی جائے تو کوئی پپو شکل نہیں ہے, کوئی بڑی ہینڈسم شکل نہیں ہے. بلب بڑا ہینڈسم سا لگتا ہے, گلاس کا کیوب سا بنا ہوا, اسٹیٹکس ہے, کیا خوبصورت شکل ہے, اور اس کے اندر جو سے دو ایسے خوبصورت سی ڈنڈی ہیں, اور اس میں کہیں ایلیمنٹ پڑا ہوا ٹیڑھا سا, ٹیڑھا سا ایلیمنٹ ہے. لیکن کمال یہ وہ ٹیڑھا سا جو پسند نہیں ہے, اس کا کمال یہ وہ جلتا ہے. آپ اس میں سے وہ نکال دیجیے, سب کچھ ہوگا, بیوٹی ہوگی, شکل کا بلب ہوگا, ایلیمنٹ نہیں ہوگا, روشنی نہیں ہوگی. آج اگر سچ بتاؤں, میرا یوتھ کے ساتھ واسطہ ہے, ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ بہت واسطہ ہے, گورنمنٹ آفیسرز کو پڑھانے کا واسطہ ہے, ججز کو, بیوروکریٹس کو پڑھانے کا واسطہ ہے. سچ بتاؤں تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ایلیمنٹ مس. اور وہ ایلیمنٹ کیا ہے, ہمارے پاس ڈگری کے ششکے سارے پورے ہوتے ہیں. ایم بی اے کیا آپ نے, کہا ہے نا ایچ آر ایم میں, وہ کیا ہوتا ہے بھائی, بندوں کو سنبھال لیتے ہیں ہم. کبھی کوئی سنبھالا ہے, کہتا چھوڑو بھائی چھوڑو, کون سا مشکل کام ہے. خود کو سنبھالا ہے, کہتا ہے آپ کو نہیں سنبھلتا, آپ نہیں سنبھلتا. بھائی کو کوئی نہ چھیڑے. حضور یاد رکھیے گا, جو خود کو نہیں سنبھال سکتا وہ ہیومن ریسورس کیا سنبھالے گا. جو خود کو مارکیٹ نہیں کر سکتا, یہ میرے جملے بڑے امپورٹنٹ, اگر کل جملے سنیے گا, اس سسٹم پہ جملے, آپ پہ جملے نہیں ہیں. جو خود کو مارکیٹ نہیں کر سکتا اس کے ایم بی اے مارکیٹنگ پہ میرا اعتراض ہے. جو خود کو برانڈ نہیں بنا سکا اس کی برانڈ کی سرٹیفکیشن پہ میرا اعتراض ہے. جو اپنی کہیں فائنانس جنریٹ نہیں کر سکا, وہ فائنانس کا ایم بی اے کر کے یا فائنانس پہ ڈگری لے کے وہ کوئی کمال نہیں کر رہا. سو وہ کیا مسنگ ایلیمنٹ ہے, آج کا سیشن ہمارا یہ, وہ کیا مسنگ ایلیمنٹ ہے جو بلب تو مکمل ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا, ڈگری تو ملتی ہے کام سے, لوازمات تو سارے مکمل ہوتے ہیں, جی پی اے, انٹرنل ایکسٹرنل. میں نے 3 سال یونیورسٹی پڑھایا, یہ تو سمجھ آتا ہے میں پڑھاؤں کوئی پڑھے اور نمبر لے, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا تو آگے کے ساتھ نمبر دے دینا. یہ اس ملک میں بڑا رواج ہے سر, سارا کچھ آپ پہ ہی ہے. ہمارے ملک میں گریجویشن کے پیپر, انگلش کے پیپر میں یہ سچا ہے کہ یہ لکھا جاتا ہے کئی دفعہ انگلش کے پیپر میں 3-4 چیزیں چھوڑ کے آگے خط ہوتا ہے چھوٹا سا, سر میری شادی ہونے والی ہے, لڑکی کو میری شادی ہونے والی ہے, اگر آپ پاس کر دیں بات بن جائے گی. سر رشتہ کے بعد سے مطلب اگر انگلش ہی اڑتی ہے تو انگلش کو اڑانے اور بچانے کا ایک ہی طریقہ کا خط لکھ دو, پیپر نہ دو. ایکٹیو وائز پیسو وائز نہ سیکھو. ہم ایکٹیو وائز پیسو وائز سیکھ کے بھی زندگی میں ایکٹیو نہیں ہوتے. تو یہاں پر جو مسنگ ایلیمنٹ ہے, آخر وہ کیا مسنگ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے سارے ششکے پورے, سارا ڈیزائن پورا, جی پی اے ڈگری مکمل, آپ پڑھے لکھے, لیکن پھر وہی معذرت کے ساتھ جملہ کہ ہمارے ملک میں پڑھا لکھا جاہل موجود ہے. اور پھر وہ پڑھا لکھا جاہل کہتا کہ آپ کو بتاؤں اس کی نشانی کے, جیسے تھرمومیٹر بول کے کہتا ہے 104 ہے, وہ پڑھا لکھا جاہل بول کے کہتا ہے نوکری نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے. بھائی جس ملک کا بچہ بزنس پڑھ کے نوکری ڈھونڈے گا, پڑھے گا بزنس, ڈھونڈے گا نوکری, تو ظلم نہیں ہے تو کیا ہے.
جس ملک میں بزنس پڑھایا جائے اس نیت سے کہ بزنس پڑھے گا کسی سیٹ کا ملازم ہوگا، اس ملک کا بچہ ترقی کر رہا ہے۔ جس میں غلامانہ سوچ دی جائے سسٹم میں، ملک کا بچہ ترقی کر رہا ہے۔ جس ملک میں بیڑیاں پہنائی جائیں اور بھاگنے کی تعلیم دی جائے کہ بھاگو، ارے یہ بیڑیاں تو کھولو، تو پھر وہ ہاتھی کی مثال سچی ہے کہ ہاتھی کا بچہ چڑیا گھر میں رات کو کھڑا کیا جاتا ہے تو عام زنجیر جس سے بکرا باندھا جاتا ہے، سستی سی 100-200 روپے والی زنجیر، اسے ایک پاؤں اس کا باندھ کے کلے کے ساتھ کاٹ کہ بھائی بھاگنا ہے، کہتا ہے جوڑ دو، میں نہیں جا رہا یہاں سے، بھاگوں گا نہیں، وعدے کرتا نا سارے، ہر بھاگنے والا کہتا ہے میرے پہ اعتبار کرے، کوئی مسئلہ نہیں، صاحب دل کھول دیا، پاؤں میں زنجیر اور کہا جاتا ہے پورا چڑیا گھر تیرا، بھائی بھاگ جا، دنیا تیری ہے، اور وہ نہیں بھاگتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ پاؤں کو زنجیر نہیں، ادھر کو زنجیر لگتا ہے، اور جب کسی کے ادھر کو زنجیر لگی ہوتی ہے نا اس بیٹے کو، تو پھر اس کا ایلیمنٹ مسنگ ہوتا ہے، بل بڑا اچھا ہوتا ہے اس کا، رائٹ؟ ایگری؟ اس جگہ پہ آ کے ہم رک گئے کہ آخر وہ سب چیزیں پوری ہیں، اندر گاڑی چلانی آتی بھائی لوگ، کار میں بیٹھ کے اندر لینا آتی ہے زیادہ، گڈ ہو گیا، بہت زیادہ پوچھا تھا آپ سے، سنبھالیے۔ اب گاڑی چلائیے اور گاڑی چلاتے ہوئے ایک مہربانی کیجیے، گیئر اپنی مرضی کا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، لیکن ہینڈ بریک کھینچ لیں گے پھر گاڑی چلائیں۔ کیا ریس کی جا سکتی ہے؟ کیا بھاگا جا سکتا ہے؟ نہیں بھاگا جا سکتا۔ کیوں نہیں بھاگا جا سکتا؟ کیونکہ اندر میں کوئی ایسی چیز ہے جس نے کھینچ لی، ساری فورس کو کھینچ لی، ریزسٹنس باہر نہیں ہے، اندر میں ہے۔ تو آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں، اب ذرا سنیے گا، دنیا میں ایجوکیشن سسٹم یا ایجوکیشن کا نتیجہ کیا ہے؟ اب کوشچن فار یو، 5 نتیجے بتائیے جو تعلیم سے نکلتے ہیں۔ دنیا مان گئی ہے کہ تعلیم اگر یہ 5 نتیجے نہیں دے گی، 1 2 3 4 5، تو تعلیم نہیں۔ آپ پہ Are you with me? Yes, sir. With me? Yes, sir. اب تو میں رنگ برنگا دیکھ رہا ہوں پہلے سے۔ آپ کی آنے مجھے مل سکتی، جاتے میں واپس کروں گا ہمارا، کچھ نہیں ہوتا، جاتے میں واپس کروں گا۔ ارے مانگتا مل جاتا نہیں سر، وہ کسی اور کیا بات ہے، میں تو اس لمحے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا یار میں کچھ مانگتا تو مل جاتا۔ اچھا یہ کیسا کمال ہے، ہم ہمیشہ جب بھی مانگتے ہیں ملتا نا، کہتے ہیں یار آج ایشوریا مانگی ہے کہ نہیں ہے، اور اس وقت مکھی ملتی ہے۔ اچھا یہ بڑی مہربانی، واپسی پہ دوں۔ اچھا اب گزارش بھیا یہ ہے کہ ہمارے اس مسنگ ایلیمنٹ تھوڑی دیر کے لیے تو لگاؤں یار، اس کا تو مطلب مسنگ ایلیمنٹ میں ہمارے پاس جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ 5 فیکٹر ہیں جو ایجوکیشن سسٹم پروڈیوس نہیں کرتا۔ دنیا اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ تعلیم اگر 5 نتیجے نہیں دے گی تو تعلیم نہیں۔ دنیا کا کوئی کام لے لیجیے، وہ کوئی نتیجہ ضرور دیتا ہے۔ علاج صحت دیتا ہے، نہانا فریشنس دیتا ہے، کھانا انرجی دیتا ہے، چلنا چکاتا ہے، بولنا سمجھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تعلیم بھی تو کوئی نتیجہ دے گی نا بھائی۔ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام، ایک لکڑی کا اتنا سا پیس ہوتا ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے کبھی نا، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ میں نے تو ایسے کر کے نا ہاتھ رکھ کے، تو کئی لوگ بتاتے ہیں ابھی روٹی کھائی آج نکال رہے تمہارے سامنے، ہے نا؟ وہ اتنی سی جو ایک ڈنڈی سی ہے لکڑی کی، اس کا بھی ایک فنکشن ہے، اور اس کی جگہ چمچ نہیں لے سکتا کہ بیگم ذرا رہنے دو، آج چھری لاؤ روٹی نکالیں گے، یا چھوڑیے رہنے دیجیے، اچھا سا اوزار دیجیے تو بیگم اندر جائے رینچ لے کر آئے، صاحب روٹی نہیں ہو سکتا۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ سر ایجوکیشن کا بھی کوئی کام ہے، ایجوکیشن وہ کام کرے تو ایجوکیشن ہے، اگر ایجوکیشن وہ کام نہ کرے ایجوکیشن نہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے دوبارہ سے، آخر ایجوکیشن وہ 5 کام کون سے کرے؟
5 काम कौन से करें कि एजुकेशन एजुकेशन मैं सवाल को मैं जवाब क्योंकि टाइम शॉर्ट है, काश की मेरी वर्कशॉप होती तो मैं किसी भी चीज को कहीं भी जाने देता, लेकिन मेरी मजबूरी क्या कि समझ ने कहा टाइम शॉर्ट है, मेरी भी फ्लाइट है इसके बाद। इस शॉर्ट टाइम में मैं चाहूंगा कि मेरे सवाल को समझ लें पहले आप, मैं सवाल दोहरा देता हूँ, मैं चाहता हूँ सब शामिल हो, जवाब देना दें लेकिन शामिल जरूर हो जाए। एजुकेशन अगर एक टूल है, हम से टूल, इट्स अ टूल, इसके नतीजे में 5 चीजें क्या निकलती हैं। मसलन पेज का एक टूल है जिससे पेज कसा जाता है, ये उसका नतीजा है। एजुकेशन एक टूल है जिससे 5 चीजें क्या निकलती हैं भाई, लिखिएगा जरा, ये सही कह रहे हैं। एजुकेशन आपने अवेयरनेस लेवल बढ़ा देता है। अगर आपका एजुकेशन का टूल आपने अवेयरनेस नहीं बढ़ा रहा तो इसका मतलब ये है कि आप एजुकेटेड नहीं। और मैं और हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना है और हमें ये सब अवेयरनेस की आदत तो बात नहीं बनाती है, जानती है वर्ड का बहुत क्या है और इंसान चीजों को नहीं करता लर्निंग फाइनेंस। एक जगह मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है यही बात ना, कहते जी इंसान को खामद बना देती है, इससे नौकरी मिलती है तो माँ कहती है अभी तेरी शादी करते चाहते। एजुकेशन का बड़ा जी भाई, नैरो माइंडेड से ब्रॉड माइंडेड की बात है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नैरो माइंड इंसान जो होता है ब्रॉड माइंड हो जाता है। अब ये बताते जाए क्या होता है जी, फ्यूचर बिल्ड होता है भैया, वो बड़े तरीकों से बिल्ड हो जाता है, मतलब रियाज का एजुकेशन के बगैर ही हो गया था। और फरिश्तों से बुलंद कर दिए। अच्छा और टाइम मैनेजमेंट सिखाते, और नॉलेज इंक्रीज करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाते। और एजुकेशन क्या करती है, हाँ ब्रांड बन जाता है। बताओ और जी। अच्छा जो दुनिया में एजुकेटेड, मसलन मिसाल लीजिएगा बिल गेट्स, एजुकेटेड तो नहीं है बहुत ज्यादा, ब्रांड सबसे बड़ा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एजुकेशन के बाद से 5 नतीजे निकलने चाहिए। कुछ सही है जवाब, सारे ही सही है, आप अपने पैराडाइम में बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैं 5 नतीजे जा रहा हूं अगर मैं समराइज करके आपके सामने रख दूं तो पहला सुन लीजिएगा क्या है। सिर्फ एजुकेशन आपको डेवलप करने की तरफ देती है, आप निखरते हैं, आप डेवलप होते हैं, आपकी ग्रूमिंग होती है। अगर आपकी तालीम से ग्रूमिंग नहीं हुई, एजुकेशन ने आपको ग्रूम नहीं किया, तो इसका मतलब अगर एजुकेशन नहीं, वो कोई रट्टा था, वो कोई याददाश्त थी, वो कोई जीपीए था, वो कोई डिग्री थी, वो कोई सुनना याद करना था। जैसे मैट्रिक में क्या कुछ पढ़ा होगा भाई याद है, सारा कुछ नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त की मेमोरी को यही चाहिए था, हमने रिटेन किया, पेपर दिए, भूल गया। नतीजे में अगर ग्रूमिंग नहीं निकली तो इसका मतलब हम एजुकेटेड नहीं। नंबर 2 सर याद रखिएगा, एजुकेशन आपको रिसोर्स को मैनेज करना सिखाती है। अब वैन मेरी ने बोला था टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स आ गया उसमें, कैसे में, टाइम आपका रिसोर्स है, पैसे आपके रिसोर्स है, एनर्जी आपका रिसोर्स है। अब मुझे बताइएगा, आपको इस मुल्क में वक्त जाया करते लोग नजर नहीं आते, वो तालीम याफ्ता भी वक्त जाया कर रहे हैं। इसका मतलब है जो बंदा भी रिसोर्स जाया कर रहा है अपना, वो एजुकेटेड नहीं है। सो एजुकेशन पहला काम क्या करती है, डेवलप करती है। दूसरा काम एजुकेशन क्या करती है, रिसोर्स। तीसरा काम क्या करती है एजुकेशन, याद रखिएगा, एजुकेशन विजन बनाती है, आपको मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत देती है। अहमद कहां बैठा, अहमद बाहर गया। अभी अहमद के साथ मैं एक कॉल में ले रहा था, अहमद के सामने तो मुझे कॉल आई, एक डॉक्टर की कॉल। मैंने कहा सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। फिर मैं ये डॉक्टर बोल रही हूँ, मेरा ये नाम है, तो मैंने आपकी वीडियो लेक्चर सुना है। उसने अभी 2 या 3 मिनट बात की, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है? कहती है हाँ, आपको कैसे पता? मैंने कहा दूसरा मसला आपको एंजाइटी और माइल्ड डिप्रेशन भी है। 100% ये सबको कैसे पता है? मैंने डॉक्टर साहब आपकी उम्र 60 के करीब हो चुकी है। कहती आपको कैसे पता? मैंने अहमद को बाद में बताया। मैंने डॉक्टर साहब इस वक्त तो मैं सेशन देने जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा कि मुझे कैसे पता है। अहमद को मैंने बताया कि मेरी एक्सपर्टी ये है
میں کسی کی آواز سے اس کی پرسنالٹی پوری نکال لیتا ہوں. یہ میں نے سیکھا ہے, ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ کسی کے بولنے کے انداز, آواز سے, چیزوں سے کیسے نکالنا ہے, اس کی پوری پرسنالٹی کو باہر کیسے نکالنا ہے. اس کے بولنے کے انداز, ووکل اسپیس جو دیتی تھی اور جس طرح سے بنا کے بولتی تھی, وہ بلڈ پریشر کا مریض ہی بول سکتے. اب بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ دس از کالڈ بٹ, دس از کالڈ, وہ جو میں نے زندگی میں سیکھا اس سے میرا ایک ویژن ڈیولپ ہو گیا کہ میں بھانپ لوں, میں اسیس کر لوں, میں پرسپشن بنا لوں, میں اینالائز کر سکوں. تو جو بندہ اپنی علم سے, ہنر سے, ایجوکیشن سے اینالائز کرنا اور ترقیاں بھی, مشکلات بھی, جب اس زمانہ دیکھو آپ کو پڑھے لکھے ایسے سے خوفناک لوگ ملیں گے. وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن نے ان کو گروم نہیں کیا, ایجوکیشن نے ان میں ویژن سیٹ نہیں کیا, ایجوکیشن نے ان کو ڈیولپ نہیں کیا, اور ایجوکیشن نے ان میں کریکٹر کو بلڈ کیا. تو تعلیم اگر کردار ساز نہ ہو تو وہ تعلیم پہ سوال ہے بہت بڑا کہ وہ کیسی تعلیم تھی جس سے کردار ہی نہیں بنا کسی. اوکے, جسے آپ نے کسی بھائی نے کہا اچھے برے کی شناخت, یہ اس میں آ گیا. اوکے, پانچویں چیز یاد رکھیے گا, سر ایجوکیشن آپ کو پروگرس کا راستہ دیتی ہے, آگے بڑھنا. ایک آپ ڈیولپ ہوئے, آپ کا کیریئر ڈیولپ ہو گیا کہ جی میں پہلے ایم بی اے نہیں تھا, لیکن ایم بی اے کر کے کیا ہوا کہ ایک زندگی کی نئی سمت میرے پاس آ گئی. اب مجھے بتائیے گا, میں نے یہ اینک لی ہے, اس اینک کو میں پہنوں گا, اچھی لائٹ سے وائٹ ہے, سارا مجھے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد میں دنیا کا رنگ ہو گیا بلیک, اور اس بلیک کلر میں جو مجھے دکھ رہا ہے اس میں صرف اور صرف قصور اس اینک کا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان میں حائل چیز ہے یہ کلر. اصل میں دنیا تو ایسی ہے. تو خدا کے لیے آج کا لیکچر یہ ہے کہ تعلیم بہت بڑی ہے, ڈگری بہت بڑی ہے, اس ایلیمنٹ کو مس نہ کیجیے جو میں نے 5 گنوائے ہیں. اگر یہ 5 چیزیں آپ کی زندگی سے مس ہو گئی, شاید یہ پھر وہ فلامنٹ کی طرح ٹیڑھی ہیں, یہ گریسفل نہیں لگے گی. ایجوکیشن کا ششکا زیادہ اچھا ہے, بلب کی شکل زیادہ اچھی ہے, اس کا رنگ روپ, اس کے ایسٹیٹک زیادہ اچھے ہیں, لیکن اگر یہ 5 چیزوں کا ایلیمنٹ مس ہے, پوری تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. سو اس اینک کو اتاریے, جس اینک کو آپ نے پہنا, اس اینک کو صرف اور صرف ڈگری کی اینک ہے, صرف اور صرف اپنے ذاتی تجربے کی اینک. کہ مینڈل کہتا تھا یہی سمندر ہے, سمندر کی مچھلی نے آ کے کہا سمندر بڑا ہے. اس نے کہا اچھا کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا جی کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا. اس نے کہا اتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں اتنا نہیں بڑا. مچھلی نے کہا کتنا بڑا ہے پھر تمہارے خیال میں؟ اس نے کہا اتنا بڑا. اس نے کہا نہیں اس سے بڑا ہو, اتنا بڑا. اس نے کنویں کی دیواروں کو دیکھا اور کہا شاید اتنا بڑا ہے, اس کے لیے اتنا بڑا ہے. لیکن اسے پتا لگا, مچھلی نے بتایا کہ لاکھوں کروڑوں کنویں ایک سمندر میں آ سکتے. آپ ذرا سوچو کتنا بڑا. اس نے کہا اچھا انفینٹ ہے. تو میرا سب سے امپورٹنٹ لاسٹ جملہ ہے, دنیا میں اپرچونٹیز بھی انفینٹ پڑی ہے. خدا کے لیے کنویں کا مینڈل بنے کے نہ سوچے. اگر مالک نے بھیجا ہے تو نصیب بھی تو بھیجا ہی ہوگا. اگر نصیب بھیجا ہے تو شیخ سعدی کے اس جملے کے ساتھ اختتام کہ اللہ سے کبھی مانگنے لگے ہو اوقات دیکھ کے نہ مانگے, اس کی شان دیکھ کے مانگنا, کیونکہ وہ دیتا ہے. میں بھی کبھی ایجوکیشن میں نکلا باہر, ڈگریاں, جابس اپلائی کرنا شروع کیا, مقابلے کا امتحان, یہ وہ سب چیزیں کی. جہاں سے ریجیکٹ ہوتا تھا نا تو اوپر دیکھ کے کہتا تھا دیتا تو ہے, یہ نہیں دے سکتا. جب آپ کا بلیو یہ ہے, یقین یہ ہے کہ دیتا تو وہ ہے, مواقعوں کا, خزانوں کا مالک وہ ہے, اور اس کے خزانے اور اس کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ وہ دے بھی دے تب بھی بادشاہ, وہ بانٹ بھی دے تب بھی بادشاہ. تو ہم تو اس بادشاہ کے در کے غلام ہیں, ہم تو اس کے دروازے پہ پڑے ہیں. تو اس بلیف کے ساتھ اپنی اگلی زندگی گزاری کہ جو محنت کر رہے ہو, جو اسٹرگل کر رہے ہو, یہ اپنے 5 ایلیمنٹ کی 5 چیزیں اگر مسنگ ہے ڈیولپ کرو. 5 چیزیں, 5 چیزوں کو سامنے رکھ کے تعلیم مکمل کرو, اور یہ 5 چیزیں مکمل کرو. اس کے بعد بتانا کہ مواقع آپ کے پاس آتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جملہ فرماتے ہیں, موقع قسمت کا ایک حصہ موقع وہ نہیں ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو, ایک موقع وہ بھی ہے جو تمہیں تلاش کر. تو زندگی میں یاد رکھنا
کہ کچھ چیزیں تمہیں تلاش کر رہی ہیں. اگر تمہارا یقین پختہ ہے, تمہارا عزم پختہ ہے, تمہیں یقین ہے کہ دینے والا ہے, بھائی ملنا تو ہے ہی. رونا چھوڑو, آج سے جینا شروع کرو. اور جینے کا ایک ہی انداز ہے, بلیف کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اور ان 5 چیزوں کو ڈیولپ کر کے جیو. مزہ آئے گا. اللہ آپ کا عامل ناصر.